بھی ممالک اس وقت امریکہ اور ایران اور روس یورکن جنگ دونوں پر گہری نظر رکھتے ہوئے رہنماؤں نے زور دیا ہے کہ تمام فریق طاقت کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ ساتھ ہی یورپی ممالک یورکن کے سیاسی اور دفاعی حمایت جاری رکھنے پر بھی بات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے اور سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ ناظرین، مختلف علاقائی رابطوں کے ذریعے ریاض کی کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع مزید نہ بڑھے۔ ترکی نے بھی کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن برقرار رہنا چاہیے۔ طیب اردگان کی حکومت نے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کی ہے اور خود کو ممکنہ ثالث کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ ناظرین، حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ترکی کے درمیان F-35 طیاروں کے ممکنہ فروخت پر بات چیت دوبارہ زیر غور ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ یا باضابطہ منظوری نہیں ہوئی۔ اس معاملے سے ناظرین ترکی کے روسی S-400 دفاعی نظام کا مسئلہ بھی اہم رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے اور دونوں ممالک پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کے باوجود مختلف علاقوں سے وقفے سے حملوں اور سیکیورٹی کارروائیوں کی اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ انسانی امدادی کی فراہمی اور گھر افراد کی واپسی جیسے مسائل اب بھی عالمی توجہ کا مرکز ہیں۔ کئی ممالک نے تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی خلیجی اتحادی ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ ابنائے ہرمز میں بحری آمد رفت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ توانائی کی سپلائی میں رکاوٹ عالمی معیشت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ سعودی عرب خطے میں استحکام اور عالمی توانائی کی منڈی کی متوازن رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب کی سفارتی سرگرمیوں پر عالمی منڈی کی بھی گہری نظر ہے۔ قطر نے تصدیق کی ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطوں میں سہولت فراہم کر رہا ہے، اگرچہ دونوں ممالک کے موقف میں اختلاف برقرار رہے، لیکن ثالثی کی کوشش جاری ہے۔ ترکی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا حل صرف مذاکرات ممکن ہے۔ ترک حکومت مختلف علاقائی رہنمائی سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو۔ روس اور یورکن کے درمیان ڈرون اور میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دعوت کر رہے ہیں۔